السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے ایمان کیا ہے اور ایمان کا مطلب کیا ہے، لیکن پہلے ہم بیان کریں گے کہ ایمان ہے کیا۔ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے سچے رسول ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ اللہ کی جانب سے لے کر آئے اور ہمیں بتایا وہ سب حق ہے۔ ان باتوں کی تصدیق کا نام ایمان ہے۔ بھائیو، صرف سچا نبی جان لینے کا نام ایمان نہیں ہے، بلکہ دل سے اس کی تصدیق کرنا بھی ضروری ہے۔ تصدیق سے مراد قبول کرنا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے ماں باپ، اولاد اور سب لوگوں سے پیارا نہ ہو جاؤں۔ ایمان اور اسلام ایک ہی چیز ہے۔ جو مومن ہوگا وہ مسلمان ہوگا، اور جو مسلمان ہوگا وہ مومن ہوگا۔ البتہ ایمان دلی کیفیت کا نام ہے اور اسلام ظاہری کیفیت کا۔ دل سے تصدیق کرنا ایمان، اور ظاہر میں اس تصدیق کا اظہار اور تابعداری اسلام ہے۔ ایمان کے دو رکن ہیں۔ پہلا دل سے ماننا، دوسرا زبان سے اقرار کرنا۔ اگر کوئی زبان سے اقرار کرے اور دل سے نہ مانے تو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ ایمان کی دو قسمیں ہیں، ایمان مجمل اور ایمان مفصل۔ اللہ کے پاس آئی ہوئی تمام چیزوں کو اجمالی طور پر ماننا اور اقرار کرنا ایمان مجمل ہے، اور تفصیل سے ہر ایک چیز کو ماننا اور اقرار کرنا ایمان مفصل ہے۔ تو ایمان مجمل میں آپ کے سامنے ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ ایمان مجمل ہے کیا؟ اس کا ترجمہ یہ ہے: ایمان لایا میں اللہ تعالیٰ پر جیسے کہ وہ اپنے ناموں اور صفتوں کے ساتھ ہے، اور میں نے اس کے تمام احکام قبول کیے۔ ایمان مجمل سے ہمیں دو باتیں معلوم ہوئی۔ پہلی بات ہمیں یہ معلوم ہوئی اللہ پر ایمان لانا، دوسری اللہ کے تمام حکموں کو قبول کرنا۔ اب اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کی صفتوں کو دل سے ماننا، اور اللہ کی صفتیں بہت سی ہے۔ دیکھیں، جیسے وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، وہی سب کا مالک ہے، وہی سب کو روزی دیتا ہے۔ اللہ کے احکام قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جن باتوں کا حکم دیا ہے وہ کرنا، جیسے نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا، حج کرنا، سچ بولنا، ماں باپ کی خدمت کرنا وغیرہ۔ اس کے بعد ایمان مفصل۔ ایمان مفصل کا یہ ترجمہ میں پیش کر رہا ہوں: ایمان لایا میں اللہ تعالیٰ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر، اور اس بات پر کہ تقدیر کی اچھائی اور برائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور موت کے بعد اٹھ جانے پر۔ ایمان مفصل سے ہمیں 7 باتیں معلوم ہوئی۔ پہلی بات ہمیں یہ معلوم ہوئی اللہ پر ایمان لانا، دوسرا فرشتوں پر ایمان لانا، تیسرا اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، چوتھا اللہ کے رسول پر ایمان لانا، پانچواں قیامت پر ایمان لانا، چھٹا اس بات پر ایمان لانا کہ اچھی اور بری تقدیر اللہ کی جانب سے ہے، ساتواں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر یقین رکھنا۔ یہ تمام باتیں ایمان کی اصل ہیں، ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرنے والا مومن نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلے ہم نے کیا بات پڑھی تھی ایمان مفصل میں؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا۔ تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کہ ابھی بیان کیا گیا کہ اللہ اور اس کی صفتوں کو دل سے ماننا۔ اللہ وبارک تعالیٰ کی بے انتہا صفتیں ہیں، یہاں چند صفتیں بیان کرنے کی کوشش کروں گا میں۔ پہلی صفت اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ دوسرا قدیم ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ تیسرا عبادت کے لائق وہی ہے۔ چوتھا وہی ہر چیز کا خالق اور مالک ہے۔ پانچواں وہی سب کو روزی دیتا ہے۔ چھٹا جلانا اور مارنا اسی کے اختیار میں ہے۔ ساتواں سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ آٹھواں ہر چیز پر اس کو قدرت ہے کہ چاہتا ہے کہ کرتا ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کو کوئی روک ٹوک نہیں۔ اور نوواں ہر عیب اور برائی سے پاک ہے، ہر ظاہر اور چھپی چیز کو جانتا ہے۔ امیری، غریبی، عزت اور ذلت سب اسی کے ہاتھ میں ہے۔ وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے، بڑا مہربان رحم والا،
بڑا انصاف والا ہے، آخرت میں مسلمانوں کو جنت اور کافر کو جہنم میں ڈالے گا۔ اس کا وعدہ سچا ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولتا، وہ نہ سوتا ہے نہ اگتا ہے، وہ کسی کا باپ ہے نہ بیٹا، نہ اس کی بیوی ہے نہ کوئی رشتہ دار، وہ سب سے الگ اور سب سے بے پردہ ہے، گناہوں کا بخشنے والا، دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے، اس کا کوئی حکمت سے خالی نہیں، اس کی کوئی شکل و صورت نہیں، مکان اور جگہ سے پاک ہے۔ اب دوسری بات ہم نے پیچھے پڑھی، فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ تو فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ فرشتے خدا کی پیدا کی ہوئی ایک نورانی مخلوق ہے، انسانی عادات سے بالکل مختلف ہیں۔ اللہ نے انہیں یہ طاقت دی کہ وہ جیسی شکل چاہیں بنا سکتے ہیں۔ فرشتوں کے بارے میں ہمیں یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ پہلا، فرشتے اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بنتے ہیں۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ نے ان کو نور سے پیدا کیا۔ تیسرا، معصوم ہے، کوئی گناہ نہیں کرتے۔ معصوم ہونا نبی اور فرشتے کا خاصہ ہے، ان کے سوا کوئی معصوم نہیں۔ اماموں کو انبیاء کی طرح معصوم سمجھنا گمراہی ہے۔ بہت سے لوگ بچوں کو معصوم کہہ دیا کرتے ہیں، یہ بھی منع ہے۔ نہ مرد ہیں نہ عورت کھانے پینے سے پاک ہیں، ہر وقت خدا کی یاد اور اس کی حمد و تسبیح میں لگے رہتے ہیں، دن رات اللہ کے حکم کی تعمیل میں لگے رہتے ہیں۔ ہم فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتے مگر وہ ہم لوگوں کو دیکھتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بڑی طاقت دی ہے۔ ایک فرشتہ اکیلا جو کام کر لیتا ہے لاکھوں آدمی مل کر نہیں کر سکتے۔ فرشتوں کی تعداد تو